کئیوں میں ابھی مکمل ہو رہا تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے میرے پاس ثبوت موجود ہیں، سارا ریکارڈ موجود ہے کہ کہاں کہاں ہم نے سروے کرائے، کہاں کا سروے کے نتیجے میں پھر منصوبے ہمارے جتنے فنڈز ہمیں اویلیبل تھے اس میں منصوبے موجود ہوئے، اور وہ کچھ تکمیل پا گئے تھے اور کچھ زیر تکمیل تھے کہ ہمارا دور حکومت ختم ہو گیا۔ میں یہ کہتا ہوں بدقسمتی دیکھیں کہ اس 3 سال میں بہت سارے منصوبے جو اگر ہماری حکومت رہتی تو الیکشن کے فوراً بعد وہ مکمل ہو جانے تھے، وہ آج 3 سال بعد بھی مکمل نہیں ہو رہے۔ وہ کام جہاں رکا ہوا تھا وہیں رک گیا، فنڈز جاری ہو چکے تھے، حکومت کی طرف سے بھی فنڈز دیے گئے اور میرے ترقیاتی فنڈ سے بھی فنڈ دیے گئے، اور وہ زیر تکمیل تھے، کچھ میں مکمل ہو گئی گیس، کچھ میں زیر تکمیل تھے اور کچھ ابھی ابتدائی مراحل میں۔ اس میں گیس میں یہ ہوتی ہے کہ مختلف قسم کے پائپ کے ذریعے گیس جاتی ہے، یعنی ایک مین پائپ ہوتا ہے وہ ذرا بڑا ہوتا ہے، پھر اس سے چھوٹے پائپ ہوتے ہیں، پھر ڈسٹریبیوشن پائپس ہوتے ہیں جو دیہات کے اندر وہ تقریباً 2 انچ ڈایا کے ہوتے ہیں، وہ اس کے الگ الگ ٹینڈر ہوتے ہیں۔ تو کسی میں آخری ٹینڈر بھی ہو گیا تھا اور مکمل ہو گیا تھا، کسی میں یہ تھا کہ مین پائپ لائن کا ٹینڈر ہو گیا، وہ بچھا دیا گیا اور اس کے بعد اب بھی اس سے اگلے جاری ہونے تھے۔ یہ مختلف مراحل میں تھے یہ، لیکن اس ساری پر اس حکومت کے دور میں فنڈز جاری ہو گئے تھے اور میرے ترقیاتی فنڈ سے بھی اس میں فنڈ جاری ہو گئے۔ میں یہ سارے ثبوت آپ کو دیتا، آپ اس کی بے شک فوٹو کاپیاں کریں۔ آج حالت یہ ہے، مجھے دکھ اس بات کا ہے، ایک تو 3 سال میں سارے ترقیاتی کام بدقسمتی سے اس ملک میں رک گئے۔ ترقی کا پہیہ جہاں پر پہنچ چکا تھا وہاں اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں گیا، بلکہ بہت سارے معاملات میں تو ریورس گیا تھا۔ ترقی معکوس ہوئی کہ ہم یعنی اگر ملک میں بے روزگاری پہلے تھی، اس میں 50 لاکھ بے روزگاروں کو اور اضافہ ہو گیا۔ اگر ملک میں غربت کی لکیر سے جتنے لوگ تھے 50 لاکھ اور لوگ بھی غربت لکیر میں نیچے چلے گئے۔ اگر ملک میں بے روزگاری تھی تو بے روزگاری میں اضافہ ہوا۔ اور پھر حالت یہ ہے، انفلیشن کا میں آپ کو مطلب بتاتا ہوں۔ انفلیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ جو چیزیں بڑھتی ہے وہ انفلیشن۔ ہمارے دور میں اگر اس کے مطابق جتنا مہنگائی بڑھے، اگر اس کے مطابق لوگوں کی آمدنی بڑھ جائے تو پھر لوگوں پر اس پر برے اثرات نہیں پڑتے۔ اب ہمارے دور میں، دور حکومت میں 5 سال یعنی انفلیشن کی شرح، مہنگائی کی شرح 4% تک تھی، اس سے نہیں بڑھی، لیکن ہم لوگوں کی تنخواہیں جو سرکاری ملازم تھے 10% سالانہ کے حساب سے تنخواہوں میں اضافہ کرتے تھے، اور نئے روزگار ترقیاتی کاموں کی وجہ سے اور کاروباروں میں ترقی ہونے کی وجہ سے اور جو ملک میں ترقیاتی کام ہوئے، لوگوں کی آمدنیوں میں بھی اضافہ ہوا، اس لیے لوگوں کو وہ 4% کی مہنگائی محسوس نہیں ہوئی۔ آج یہ ہے کہ مہنگائی کی شرح ڈبل ڈجٹ میں چلی گئی ہے، 10 سے اوپر ہے، اور لوگوں کو نہ پچھلے 3 سال میں کوئی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے، نہ کسی کی پینشن میں اضافہ ہوا ہے، اور نہ لوگوں کی آمدنیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یعنی 10% کا مطلب ہے کہ اس دفعہ اس 2018 سے اس وقت تک 30% سے زیادہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، اور اس کے مقابلے میں لوگوں کی آمدنیاں کم ہو گئی ہیں۔ یہ سارے بین الاقوامی اداروں کا بھی اور پاکستان کے اداروں کا بھی یہ رپورٹ ہے کہ پاکستان میں جو آمدنیاں ہیں وہ کم ہوئی ہیں 30 سال میں۔ یعنی اس کی میں ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک خاتون جو ہے وہ کسی دوسری دوست سے کہنے لگی کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے میرا خاوند تو لاکھ پتی ہو گیا۔ اس نے کہا شادی سے پہلے وہ کیا تھا؟ اس نے کہا وہ کروڑ پتی تھا۔ یعنی اس کی مہربانی سے ایسے وہ بدبخت آئی کہ وہ کروڑ پتی سے لاکھ پتی بن گئی۔ یہ بھی ایسے نئے تبدیلی لانے والے آئے ہیں کہ آمدنیاں کم ہو گئی ہیں، ہر دور حکومت میں آمدنیاں بڑھی ہیں۔ یعنی پہلی دفعہ تاریخ میں ہندوستان میں فی کس آمدنی پاکستان سے بڑھ گئی ہے، اور بنگلہ دیش کی ہندوستان سے بھی بڑھ گئی ہے، جو ہم سے بہت پیچھے تھا بنگلہ دیش، وہ بھی بڑھ گئی ہے۔ اور ایسی اس میں میری اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں جس نے کسی حکومت کو کام نہیں کرنے دیا۔ اور جب بھی میں چیلنج کر یہ کہتے ہیں 30 سال میں ان کی حکومت رہی، 30 سال میں کتنی حکومت رہی جی نواز شریف صاحب کی؟ 2 سال 1990 سے لے کے 92 تک، 93 میں تو اس کو حکومت ختم کر دی ہے، 2 سال کی حکومت۔ پھر 97 میں آئے تو 2 سال کی حکومت، 99 میں ماشاء اللہ لگ گیا، اور تیسری دفعہ یہ آئے پہلے سال سے ہی سازشیں شروع ہو گئی، دھرنے شروع ہو گئے۔ کون کہتا ہے کہ یہ خود کہتا تھا یہ عمران خان کہ امپائر کی انگلی اٹھے گی؟ امپائر کون ہے؟ ایک جمہوری معاشرے میں
تو جمہوری ملک میں تو امپائر جو ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے وہ تو نیشنل اسمبلی ہے، پارلیمنٹ بھی نہیں. یعنی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد نیشنل اسمبلی کر سکتی ہے. یہ امپائر کون تھا؟ سب کو پتا ہے کہ امپائر کون تھا اور کس کی انگوشت کی وجہ سے یہ سارے دھرنے ہو رہے تھے اور جو سازشیں ہو رہی تھیں. پہلے سال سے ہی سازشیں کی ہوئی، لیکن اس کے باوجود ملک میں ترقی ہوئی جو آخری سال 5.8% سالانہ GDP گروتھ ریٹ پہنچ گیا. اور اس ترقیاتی کاموں میں یہاں پر اب دیکھیں ہماری حکومت آنے سے پہلے بڑے بڑے شہروں میں روز مزدور ہڑتال کرتے تھے، کیونکہ اگر آپ نے کارخانے چلانے ہیں، اگر صنعت چلانی ہے تو اس کے لیے آپ کو بجلی کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو گیس کی بھی ضرورت ہے، اور اس مال کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے آپ کو سڑکوں کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں پوری کی گئیں. بجلی کی کمی ملک میں پوری کی گئی، کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، اور گیس جو تھی اس کی کمی پوری کی گئی، اور اس کے لیے ٹرمینل بنایا گیا. جہاں تک ہم نے ٹرمینل بنائے LNG منگوانے کے لیے، اس کے علاوہ ایک ٹرمینل بھی نہیں بنا، اور وہ بھی جتنی ہم منگوا سکتے ہیں ٹرمینل پر جس کی کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی گیس نہیں آ رہی، منگوائی نہیں جا رہی. اور اس کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں، میں حکومت سے پوچھتا ہوں آپ کے توسط سے کہ بھائی اگر آپ کے جو یہ پاور کے لوگ تھے اگر وہ صحیح کام کر رہے تھے عمر ایوب صاحب، اور وہ بددیانتی نہیں ہو رہی تھی اور کرپشن نہیں ہو رہی تھی اور نااہلی نہیں تھی، تو اس کو، اور جو ندیب بابر ہے اس کو نکالا کیوں آپ نے؟ اس کا محکمہ کو بدلا اور اس کو نکالا کیوں ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ایک بال جرم کر لیا کہ آپ نے اس ملک کے 3 سال ضائع کیا ملک کو ایک LNG وقت پہ نہ منگوا کے، اور فرنس ہے جو زیادہ مہنگا ہے بجلی کرنے لیے، اس کے ذریعے بجلی بنا کر آپ نے اپنے پیٹ تو بھر لیے، آپ نے کرپشن تو کر لی، لیکن سارا بوجھ عوام پہ ڈال دیا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس دور میں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے دور میں نااہل بھی تھی اور کرپشن بھی تھی. ہم نے کیوں نہیں 5 سال میں وزیر واٹر اینڈ پاور تبدیل کیا اور لوگ مطمئن تھے؟ آپ نے پھر کیوں تبدیل کیا؟ ساری قوم کی جب چیخیں نکل گئی تو آپ نے عمر ایوب کو کیوں؟ اگر اس نے غلط صحیح کام کیے تھے، اس نے ایفیشینٹلی کام کیا تھا، اس نے کرپشن نہیں کی، ندیم بابر نے کرپشن نہیں کی، اور اس ملک کی پٹرول اور گیس وغیرہ میں اور بجلی میں تباہی نہیں کی، تو پھر ان کو بدلا کیوں ہے؟ تم بار بار وزیروں کو محکمے بدلتے ہیں، ایک کا منہ کالا ہو جاتا ہے، وہ کرپشن کر کے چلا جاتا ہے، اس کا بدل کے نیا اس کو پینٹ کر کے لے آتے ہیں، نہیں جی اب یہ بہت اچھا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے دور میں اگر اپنے شاہد خاقان عباسی صاحب اگر پیٹرولیم کے منسٹر بنے اور گیس کے، وہ 5 سال انہوں نے وہی کام کیا، ان کا کام اچھا تھا، ان کو بدلنے کی ضرورت کیوں تھی؟ آپ کیوں بار بار بدلتے ہو؟ صرف چہرے بدلتے ہو. جب تک وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک کتا کنویں میں گر گیا تو ایک بزرگ آدمی کے پاس لوگ چلے گئے کہ جی وہ کتا گر گیا، اب کیا کریں؟ اس نے کہا جی اس پہ 200 ڈول پانی نکال دو، پانی صاف ہو جائے گا. وہ 200 ڈول انہوں نے پانی کے نکال دیے تو واپس آیا، کہتے جی اس میں تو بدبو، ہم نے 200 ڈول نکال دیے، بدبو تو ویسے ہی آ رہی تھی. اس نے کہا کتا نکالا ہے؟ کہتے جی کتا تو ابھی میں ہی ہے. بھائی کتے کو نکالو، ڈول نکالنے سے بات نہیں بنے گی. جو اصل ذمہ دار ہے اس کو نکالو. اصل ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جس کو وہ سلیکٹ کر کے لائے ہیں، یہ دونوں ذمہ دار ہیں اس ملک کی تباہی کے. جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے، ترقی کرتا کرتا ملک وہ پیچھے کی طرف چلا گیا ہے. آج بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے ہے، آج وہ ہندوستان ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں بھائیوں، میرے پاس یہ سارے ثبوت ہیں کہ اس علاقے میں ایک میں چیلنج کرتا ہوں، ایک لوکیلٹی میں یا ایک کسی گاؤں میں گیس منظور ہوئی اس 30 سال میں ذمہ دار ہوں. جتنی بھی گیس کے لگ رہے ہیں وہ ہمارے زیر تکمیل منصوبے تھے، اور ان پہ جا کے ایک صاحب جو اس معاملے میں عالمی شہرت رکھتے ہیں پھٹیاں لگا رہے ہیں. تو یہ میرے پاس ثبوت ہیں سارے. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کے پاس یہ حاضر ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے. یہ سروے میں نے کروائے، یہ منظوریاں میں نے کی، اس میں ٹینڈر میرے دورے میں ہوئے اور کام شروع ہو گئے. کچھ میں پہلے ہو گئے، کچھ میں ذرا لیٹ ہوئے، وہ تو ہوتا ہی ہے. کتنا تک فنڈز آتے رہے، میرے پاس سارے ثبوت ہیں. کوئی صاحب دیکھنا چاہے تو میں حاضر ہوں.